یہ جتنے لوگ یورپ یورپ کرتے رہتے ہیں نا، یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بڑے شوق سے یورپ جانا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو بندہ زندگی گزار ہے وہ بڑا خوشحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر کوئی فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی بہن بھائی، ماں باپ، دادا دادی، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کو تو ساری زندگی یہی شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کو جس مذہب میں پیدا کیا گیا ہے اس میں اللہ نے اتنے خوبصورت رشتے آپ کو دیے ہیں اور اتنے خوبصورت احساسات دلوں میں ڈالے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم امتی جن کے ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہیں۔ اور آپ کو یورپ اچھا لگتا ہے، اور یورپ کے اندر جنسی ضرورت کے لیے شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان کو، بلکہ وہاں پہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا وہ جانوروں کی طرح گڈمڈ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ جانوروں کو جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کون اس کا باپ ہے، کون اس کی بہن ہوگی، کون اس کی ماں ہوگی، کہ کس کا بچہ ہوگا، یا اس کے بڑے کہاں پہ ہیں، نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح سے وہاں پہ بھی یہ رشتے گڈمڈ ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے فیملی کا۔ عورت کی وہاں پہ اس طرح سے عزت نہیں ہے جو حقوق یہاں پہ ان کو دیے گئے ہیں، یا جتنی عزت اسلام نے ان کو دی ہے۔ نہ وہاں پہ کوئی ایسا شوہر ہے جو اپنی بیگم کو یہ کہے کہ تم گھر پہ رہو، مجھے بتاؤ جو چیز چاہیے میں لے کے آتا ہوں۔ نہ وہاں پہ کوئی ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو کہے کہ ماں تم نے نہیں گھر سے باہر نکلنا، مجھے بتاؤ کیا چیز چاہیے میں لا کے دیتا ہوں۔ اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی بیٹی ہے گھروں کے اندر جو اپنی ماں کو یہ کہے کہ ماں تم گھر آرام سے بیٹھو، آرام کرو، تھک گئی ہوگی، میں گھر کے کام کرتی ہوں۔ وہاں پہ عورتیں خود ہی گھر کا کام کرتی ہیں اور خود ہی باہر دفتروں میں دھکے کھاتی ہیں، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو کل تک آزادی کے نعرے لگاتی تھیں اور آج ایک سکون کی سانس کے لیے ترس گئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی مرد ان کو نہیں اپناتا، کوئی مرد ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی مرد ان کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ان کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو ایک گھر کی چھت دیتا ہی نہیں ہے، ہر چیز شیئر کرنی پڑتی ہے وہاں پہ۔ یعنی کوئی مرد ان کی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو یہ عورت ملتی ہے، اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی استعمال کی جاتی ہیں وہ وہاں پہ۔ اور یہاں پہ آپ بلیو کریں جو مسلمان عورتیں ہوتی ہیں وہ ملکاؤں کی طرح باپ کے سائے میں، یعنی لاڈوں کی طرح وہ پلی ہوتی ہیں۔ پھر بھائی ان کا محافظ ہوتا ہے، شوہر جو ہے وہ ان کا ساتھی ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ گھر میں ماں سے کتنی محبت ملتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں پہ کچھ عورتیں ہیں وہ گھر کا کام کرتی ہیں، اور گھر کا کام کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم شاید کام کرنے والی نوکرانیوں کے برابر ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں پہ عورتوں کو مغرب جیسی آزادی چاہیے، اور ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہاں پہ تو آپ کو گھر میں ہر چیز لا کے دی جاتی ہے، اور آپ وہ محنت کر کے، آپ کا شوہر یا بھائی یا باپ گھر میں جو چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے آپ وہ پکاتی ہیں، اور وہ پکانے سے آپ ملازمہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، اور ہمیں یورپ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ آزادی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ جو آزادی ہے یہ دین نے آپ کو یہ آزادی نہیں دی۔ دین میں جتنی آزادی کی ضرورت تھی وہ دین آپ کو دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ آزادی مانگ رہی ہیں نا وہ آزادی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو اسی لیے یہ جو مغربی کلچر ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہمارا اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اور اس کے اندر جو رشتے آپ کو ملے ہیں، اس کے اندر جس طرح سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے مذہب، یہ بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ اس سے اچھا مذہب نہیں ہے دنیا میں۔ کچھ سرٹن ریزنس کی وجہ سے ہمارے یہ مذہب اور ہمارے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بہت خراب اور گندے ہو گئے ہیں اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا مذہب بھی گندا ہے یا ہمارا مذہب بھی خراب ہے، صرف اس کو فالو کرنے والے نہیں شاید اس کو سمجھ پائے، تو یہ تو ان کا قصور ہے، یہ ہمارے مذہب کا قصور تو نہ ہوا۔ لیکن آپ یہ جو یورپ کا جو ایک خواب ہے نا، اور وہاں کی یورپ کی جو ایک لڑکی ہے، اس کے چکر سے آپ باہر آ جائیں، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔